مصالحت کے لیے آ گئے. پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے. اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں. اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا. سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے، وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے. اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر، اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے. کیتھولکس بھی ہے، کیتھولکس زیادہ نہیں ہے ہمدرد، لیکن اب تابع ہو چکے ہیں. اسحاق ریبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل، تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس ود دی پوپ. اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان، اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا معاہدہ ہو. اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بعثت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے. البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں. جو وہاں پر وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس. ان کے نزدیک دشمن نمبر 1 یہودی، دشمن نمبر 2 مسلمان، دشمن نمبر 3 جو یورپ میں کالے ہیں، ایفرو امریکن، چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہوں، کوئی بھی ہو. یہ 3 دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے، صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی کو. اولاً یہود، پھر مسلمان، اور پھر یہ جو کالے ہیں. لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹ ہیں، یہ اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں. بہرحال یہ اب جنگ ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تلک الایام نداولها بین الناس. آخری نتیجہ ڈراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی، اس کے بعد بس قیامت آئے گی. کیونکہ مقصد کائنات، تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا. پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق، کلائمیکس آف کریشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. And that will be the beginning of the end. اس کے بعد قیامت ہے. آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے. اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں. اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس کو بیان کر دوں. اللہ نے اس مغضوب علیہم قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی؟ میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. چھوٹ دی ہے ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے. 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ. بالفور ڈیکلریشن 1917، سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو ہے ہی کم سے کم. پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ. یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے. کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کہ نہیں؟ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا. تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے.
اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہے، ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی۔ جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے مکے کو قبلہ بنایا، یہ بدترین سزا ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم۔ آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں۔ وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ٹلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آ رہا ہے۔ البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے۔ اتنے انسان مریں گے، اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کہیں اتر سکے، تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا۔ یہ الفاظ ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، یہ لاسٹ کروسیڈ، ٹرمپٹ اخبار نے، میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ، دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ الملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جنگ، اور ملحمہ عظمیٰ سب سے عظیم جنگ، یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔